قرآن ہے. ہم نعت کی صورت میں وہ قرآن سناتے ہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ حسان بن ثابت کا شعر ہے, یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, یہ جس کا بھی شعر اس نے غلط کہا ہے. ان بزرگوں کا یہ شعر نہیں, یہ کسی اور کا شعر ہے. یہ وہی حامیہ ہے. بھئی آپ کا لکھا ہوا کلام قرآن کیسے ہے؟ قرآن کے مطابق ہوگا تو پھر بھی قرآن کے مطابق کہیں گے, قرآن پھر بھی نہیں کہہ سکتے. قرآن سنت کے مطابق ماشاءاللہ تحقیقی ہے, اچھا ہے, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. قرآن نہیں ہے. بھئی یہ میں بات بتا دوں, الحمدللہ میں نعتیں لکھتا ہوں خود, شاید 12ویں بھی پڑھی ہوں. 8 زبانوں میں فقیر کی لکھی نعتیں موجود ہیں. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بات نعتوں کی صرف ہو رہی ہے. نعتوں کی بات نہیں ہو رہی, صحیح نعتوں کی بات ہو رہی ہے, اور تمہاری غلط نعتوں کی بات ہو رہی ہے. خلاف شرع نعتوں کو ہم روک رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھو نا, مزہ ہی آ جائے گا. پیر میرے شاہ صاحب علیہ رحمت کا کلام پڑھو, کسی ولی کامل کا, کسی عالم دین کا کلام پڑھو. یہ کیا فلمی دھمالے لکھنے والوں کو تم نے نعت کا لیبل اوپر لگا کے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. میں ساتھ ساتھ درخواست کرتا ہوں, میرے بھائی ہیں, بچے ہیں, اپنی اصلاح فرمائے بیٹا, اپنے آپ کو ٹھیک کریں. آج خاص طور سے نوجوان میں جذبہ ہوتا ہے, ان کی صرف توجہ نہیں ہوتی. تو مجھے جو میرے الفاظ ہیں نا جن میں آپ کو محسوس ہو کہ تھوڑا سا وہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے, وہ الفاظ ذرا آپ مہربانی کر سیدھا کر لیں. میری نیت پہ نظر رکھیں کہ میں آپ کی اصلاح کرنے کی نیت سے یہ باتیں کر رہا ہوں. حسن ظن سے کام لے لیں. میں دلائل سے بات کر رہا ہوں, کہ دلائل کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو صرف آپ کے اپنے وہ نفس پہ بن جائے اور آپ کی طبیعت کے خلاف ہو تو آپ اس پہ برا منائیں تو نہیں کہ بلا آپ کو اپنی اصلاح کرنی پڑے. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ بات کریں جس کا ہمیں قیامت کے دن جواب نہ دینا پڑے, اور اگر آپ کو دینا پڑے گا تو اپنی اصلاح کر لیں, تیاری کر لیں. ہم نے سمجھا دیا, آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سمجھایا نہیں تھا. ہم سمجھا رہے ہیں. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہو, آپ کا اپنا فرمان عالی شان ہو, تو کیا اسے قرآن کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. حضور کا فرمان قرآن نہیں, حضور کا فرمان حدیث ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن حدیث میں فرق کیا ہے؟ یہی فرق ہے نا کہ فرمان مصطفیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. اور اگر ایسا کوئی فرمان جو قرآن کے علاوہ مفہوم اللہ کی طرف سے ہو, الفاظ حضور کے ہوں, تو اسے بھی قرآن نہیں کہتے, اسے بھی حدیث قدسی کہتے ہیں. تو کہاں سے آ گیا ہے کہ تیرے کلام کو ہم قرآن مان لیں؟ اور پھر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کی تحسین کی جائے گی, اچھا کہا جائے گا. قرآن پھر بھی نہیں کہا جائے گا, اور ہے ہی قرآن و سنت کے خلاف تو تم اس کو قرآن کہہ رہے ہو. یہ غضب اور ظلم بالائے ظلم ہے. میں تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس قسم کی نعتیں بالکل اصلاح کریں, دوستوں کے اچھے دوستوں کو بلائیں اور ان کو بے طرح کی نعت آپ ایشو کریں. یہ نعت آپ نے پڑھنی, سجے کھبے نہیں جانا. جس کو یہ نعت پڑھے گا بچہ کہتے میں نے نعت پڑھنی ہے, آپ پڑھ لیں. کوئی ہے کنٹرول کہ کون سی نعت پڑھو گے؟ کس کا لکھا ہوا کلام وہ پڑھ دے گا, شریعت کے مطابق ہوگا, خلاف شرع ہوگا. ادھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہندو کہتا ہے, ایک مسلمان کہتا ہے, پتہ نہیں کیا بولنے کو آپ مل جاتا ہے ہمیں. بھئی اللہ والوں کے کلام موجود ہیں, تم ہندوؤں کا کلام ہمیں کیوں سناتے ہو؟ وہ ہندو جب مسلمان نہیں ہوا تو تم نے اس کا کلام کیوں پڑھنا ہے؟ مسلمان ہو گیا ہو تو پھر تو مسلمان ہو گیا, پھر ہندو رہا ہی نہیں, پھر اس کو ہندو نہ کہو. اگر وہ ہندو ہے پھر کلام لکھتا ہے تو کیوں اس کی سازش کا شکار ہوتے ہو؟ مسلمانوں کو مسلمان کا کلام سے سناؤ. اور وہ ہوتا بھی اکثر جھوٹ ہے, وہ ہندو کا پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں. تو کسی نے میرے سامنے کوئی کلام پڑھا کہ وہ ہندو کہتا ہے کہ میں ہندو تو ضرور ہوں لیکن میں منکر غوث اعظم نہیں ہوں. مثال دے رہا ہوں میں, ہو سکتا ہے کسی اور ہستی کا نام لیا ہو, اللہ کے پیارے کا نام لیا ہو, کسی بھی اللہ کے پیارے کا نام لیتا ہے, کہتا ہے میں ہندو ہوں لیکن دشمن حسین نہیں ہوں یا دشمن غوث اعظم نہیں ہوں. خدا کے بندے, یہ ہندو ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ دشمن مصطفیٰ ہے. ہندو ہے نا, کہ یہ مطلب ہے نا, لیکن دشمن غوث نہیں ہے. یہ نتیجہ کیا نکلا؟ خدا کا خوف ہونا چاہیے, کوئی تحقیق سے کام لینا چاہیے. یہ اس قسم کے مبالغہ آرائیاں, اس قسم کے غلو, اس قسم کی بے تکی بے ڈھنگی باتیں, نہ سر نہ پیر, یہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی سخت ضرورت ہے.
تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی سٹیج پر بالکل چن کے بندے بلائیں، چنے ہوئے بندے کے باوجود اس کو چن کے نعت دیں، تلاوت کرائیں، تلاوت کا ترجمہ کرائیں، ترجمے کے بعد نعت سنائیں، نعت بھی الاٹڈ ہو کہ یہ نعت پڑھنی ہے، سجدے کھبے نہ ہوئیں، سجدے کھبے ہونے لگے تو اس کو بیٹھ ماشاء اللہ بیٹھ تشریف رکھو۔ اس دور کا یہ علاج ہے، اور نعرہ بھی سٹیج سے لگے۔